السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بینک میں اپنی اماؤنٹ رکھواتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ہمیں پیسے ملتے ہیں تو وہ کیا جائز ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے، اب ہم اگر کسی جگہ پہ پارٹنرشپ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ وہاں پر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، فکس کروا دیتے ہیں، وہ پیسہ لاکھ روپے ہو، 5 لاکھ ہوں، 10 ہوں، کروڑ ہوں، جو بھی اس سے اوپر اماؤنٹ آتی ہے، آپ وہاں پہ جمع کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں کہ ہم 5 سالوں کے لیے یہ یا 10 سالوں کے لیے یہ اماؤنٹ آپ کے سپرد کر رہے ہیں، تو اس میں سے جو منافع ہوگا وہ ہمیں آپ جو ہے نا پر ڈے کے حساب سے منتھلی ان کا منافع ہوتا ہے یا سال کا ہوتا ہے، ایئرلی آپ کر لیتے ہیں اس کو، تو وہ کتنا بنتا ہے وہ سب جو ہے نا وہ اب وہ پیسہ جو بینک جو ہوتے ہیں یہ دوسرے بینکوں کے ساتھ شیئرز کا کام کرتے ہیں۔ ان شیئرز کے اندر جو ان کو اماؤنٹ ملتی ہے وہ اماؤنٹ اپنے جتنے بھی ان کے کسٹمر ہوتے ہیں وہ ان کے جو ہے نا اکاؤنٹ میں وہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ ایک بزنس ہے، تو اس بزنس جو ہے نا اس میں منافع جو ہے نا وہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے ایک پیسہ باؤنڈ کر دیا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بزنس ہے اور یہ حرام نہیں ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حرام ہے، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ کا پارٹنر کا پیسہ ہے جو آپ وہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اپنے ذہنوں سے آپ اس کو نکال دیجئے۔ وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہے، وہ شیئرز کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ آپ نے بازار سے کوئی پیسہ ہی، مثال کے طور پہ آپ نے بٹ کوئن لے لیا، ایک سونا لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ سونا جو ہے آپ نے لے لیا اور اس کا ریٹ جو ہے نا وہ شام تک جتنے کا آپ نے خریدا اور شام تک اس کا ریٹ بڑھ گیا، کیونکہ وہ ریٹ بڑھتے رہتے ہیں نا، کم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اب وہ ریٹ بڑھ گیا، اب وہی آپ نے اس کو سیل کر دیا آن لائن۔ سیل کرنے کے ساتھ جو بٹ کوئن کے جو بھی پیسے آپ کے ساتھ وہ بندہ ایڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ حساب تو ان کا برابر ہو گیا نا، تو وہ والا سود نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا منافع ہوتا ہے جو کہ آپ اسے شیئرز کرتے ہیں، اپنا منافع یہ شیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آن لائن ہی ہوتے ہیں، آن لائن اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں جو لوگ۔ اب ایک چیز آپ نے 400 کی لی، 500 کی لی، اب 1 گھنٹے کے بعد اس کی قیمت 1000 روپے ہو جاتی ہے، آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو پھر یہ شیئرز ہو گئے نا، آپ کو منافع مل گیا۔ آن لائن بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، تو یہ رشوت نہیں ہوتی۔ رشوت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ آپ سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے سے جو ہے نا وہ مطلب وہ بندہ اس کو قرض دیتا ہے کہ یہ پیسے میں نے تمہیں دے دیے، کتنے دنوں کے لیے میں نے تمہیں دیے ہیں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے 10 دنوں کے لیے آپ مجھے 10,000 روپیہ دے دیں، میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ اچھا، وہ بندہ جب آپ کو 10 دنوں میں واپس نہیں کر سکتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اب واپس نہیں کیے تو اس کے ساتھ پر ڈے کے چارجز مجھے دینے پڑیں گے تمہیں۔ اب وہ بندہ تو غریب ہے، اس کے پاس چارجز تو نہیں ہوں گے، تو پھر اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس بندے سے آپ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس کبھی پیسے ہوں تو آپ کو واپس کر دے، اگر نہ دے تو پھر آپ اس کو بخش دیں، وہ پیسے آپ اس کو صدقہ سمجھ کے نا اس کو چھوڑ دیں۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سچ کو جو ہے نا آپ نے پروف کر لیا ہے کہ سچی چیز جو ہوتی ہے نا، کھری وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو 10,000 دیا تھا اصل میں اسی کے آپ مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ایم سے اس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، اس ارادے سے آپ بات کرتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے ساتھ پارٹنر کیا ہے، تو پارٹنر وہ پیسہ لگائے گا کہاں، اس نے تو گھر کی ضروریات ہی پوری کرنی ہے۔ ہاں البتہ وہ کسی بزنس میں اگر لگانا چاہتا ہے تو پھر آپ ایز اے پارٹنر اس کے ساتھ ایڈ ہوں گے کہ جتنا منافع آئے گا آدھا آدھا مجھے دے گا اس میں سے۔ وہ پھر منافع میں سے تو وہ پیسوں کے آپ حقدار ہی نہیں ہیں نا۔ جیسے کہ آپ کسی کو کوئی بکرا دیتے ہیں یا بکری دیتے ہیں، آپ ایک بکری دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بندے کو یہ تم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بکری میری پیسوں کی ہے، اب اس کو جو کہ تم نے اس کو کھلانا پلانا ہے وہ تمہاری طرف سے ہوگا، تو اب آدھی بکری آپ کی ہوگی، آدھی اس کی ہوگی۔ جب وہ بکری کا بچہ ہوتا ہے تو پھر اس بچے میں سے بھی آدھا آدھا حصہ ہوتا ہے، آدھا آپ کا ہو گیا، آدھا اس کا ہو گیا۔ وہ اس کا کام ہے اس بکری کو خوراک دینا، خوراک اس نے اپنے پیسوں سے کرنی ہے یا خود جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اس کا خرچہ ہو گیا، بکری آپ کی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جوں بڑھتا جائے گا اس میں سے ہاف آف آپ کا شیئر ہوتا رہے گا،
ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا بزنس کا سسٹم، جو بھی آپ کی ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں، بینک میں جمع کر رہے ہیں آپ، اسی طرح آپ اگر اپنا زیور جو ہے نا بینک میں رکھواتے ہیں، آپ کا کوئی لاکر ہے وہاں پر، تو اس کا بھی جو ہے نا لاکر کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پر ڈے کا چارج اس کو دینا پڑتا ہے، منتھلی ایئرلی جیسے بھی آپ ہے وہ چارجز آپ کو دینے پڑتے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ آپ کی مطلب سیف رکھتے ہیں نا اس چیز کو، تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی سیکیورٹی میں دے دیتے ہیں اس چیز کو، اور کئی دفعہ وہاں سے چوری بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے اندر کے لوگ ہی جو ہے نا وہ کسی کو دیتے ہیں لاک کھولنے کے لیے اور وہ کر دیتے ہیں، تو ایسی جگہ سیو نہیں ہوتی ہے ویسے۔ تو بہرحال یہ آپ کا مائنڈ اب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ان چیزوں کو جو آپ سیو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بزنس کا ٹول کیا ہے کہ آپ بزنس اگر کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی زمین آپ کسی کے پاس رکھواتے ہیں، وہ زمین جو سنبھالتا ہے بندہ وہ اس کی پر ڈے کی مزدوری بنتی ہے، تو لیکن اس میں سے آنے والی جو بھی انکم ہوتی ہے اگر ایز اے پارٹنر آپ اس کو کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ دونوں کا اس میں سے حصہ ہوتا ہے، بے شک مالک آپ ہوں لیکن اس کو سنبھالنا تو پھر اس نے ہے نا، پھر اس میں حصہ اس کا ہوگا، ایز اے پارٹنر آپ اس کو ایڈ کریں گے، لیکن یہ پہلے آپ کا ایگریمنٹ سائن ہو جانا چاہیے تو زیادہ بیسٹ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ اور سوالات کے جوابات جو بھی کامن سینس میں آتے ہیں میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، لیکن جو آپ مجھ سے سوالات کریں گے اسی طرح میں آپ کو جواب دوں گی، اور جو ہے نا بہت ساری چیزیں اس میں نے جائیداد کو کلیئر کر دیا، میں نے آپ کو بزنس کلیئر کر دیا، میں نے پراپرٹی کو کلیئر کر دیا، اب جو ہے نا والدین کو ہر ایک چیز کو میں نے کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے بات ذہن میں آتی ہے تو واٹس ایپ IMO پہ آپ مجھے جو ہے نا رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کمنٹس جو ہے نا پڑھنے میں مجھے بہت کہ میں وہ بہت ٹائم لگتا ہے، میں نہیں دے سکتی ہوں، تو واٹس ایپ IMO پہ جو سوالات کریں گے نا اس کے بدلے میں آپ کو ایسے وائس ویڈیو آپ کو ریکارڈ کر کے تو میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی، تو آپ مجھ سے خوش رہیے گا، بی ہیپی، اور جو ہے نا اسٹے ود اس، تاکہ آپ جو ہے نا آپ کو مفید معلومات مل سکیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کنوے ہوئی ہیں وہ آپ کو جو ہے نا میں آگے کنوے کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور آپ ذہن میں کوئی بھی ایسی بات مت رکھیے کہ جو ہے نا آپ کو کچھ مس گائیڈ ہے یا کچھ ہے، یہ قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ انشاءاللہ پھر مزید باتوں کے ساتھ مزید گفتگو کریں گے، ہم مزید کسی ٹاپک پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔